احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے انسان کی جلد کو ایسی حکمت سے بنایا کہ اس سے پسینہ تو باہر آتا ہے لیکن پانی اندر نہیں جاتا۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ محتاجی معذوری نہیں، سوچ بناتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اچھے لوگوں کے سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک قیامت کے روز ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کریں۔ کان تو سب کے سنتے ہیں لیکن دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کنواں کبھی سوکھتا نہیں۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ انسان کی اوقات یہی ہے کہ وہ اگلی سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ دھوکہ بڑے کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارے دیکھنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اپنا نظریہ بدلے، منظر بدل جائے گا۔ وہ معاشرہ جلدی ہی تباہ سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی لینے نہیں دیتی۔
عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہو یا غیروں کی۔ ملتا تو ہے بہت کچھ زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں۔ صبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے تو صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ تمنا سربلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ لفظوں کی دسترسی میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دلاتے ہیں۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مریض ادا نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق بھی نہیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ بے شک اللہ بہترین محافظ ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اختلافات اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتی جائے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدردی والے آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں
کچھ برا بھول جائیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دے، باقی ان کو دین سکھا دے گا۔ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، بشرط ہے کہ اسے شریعت کے تابع رکھا جائے۔ اگر اسے شریعت کے تابع نہ رکھا گیا تو یہی عقل انسان کو ابو جہل، ابو لہب اور فرعون بنا دیتی ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس فانی دنیا کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کے خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے، نہ پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پہ آنے سے پہلے اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے، نہ پھر انہیں کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ مخلص آدمی کو ہمیشہ بیوقوف سمجھ جانا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکتوں کو نظر انداز کر